بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقال للبائع اقطعها وسلم المبیع. بائع سے کہا جائے گا کہ درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں یہ پھل چونکہ بے کا حصہ نہیں ہے، اس لیے یہ پھل آپ کاٹے وسلم المبیع، اور مبیع جو ہے صاف ستھری کر کے مشتری کے حوالے کر دیں. وقضا اذا کان فیہا زرع، اس طرح اگر کسی کھیت کے اندر کیتی لگی ہوئی ہو، باغ ہو، اس باغ کے اندر کھیت ہو، کھیت کے اندر جو ہے وہ کھیتی گندم وغیرہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف کھیت کسی پر بیچ دیا، تو اب مالک سے کہا جائے گا کہ اپنے گندم جو تم نے بوئی ہے، کھیتی جو لگائی ہے، یہ کھیتی کاٹ کے زمین صاف کر کے مشتری کے حوالے کر. لأن ملک المشتری مشغول بملک البائع، اس لیے کہ یہاں اب یہ زمین مشتری کی ہو گئی ہے، لیکن اس پر فصل جو کڑی ہے کس کی کڑی ہے؟ بائع کی کڑی ہے. تو گویا کہ مشتری کی ملکیت بائع کے مال کے ساتھ مشغول ہوگی، تو لازمی ہے کہ مشتری کی ملکیت کو صاف کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے. فکان علیہ کی تفریق ہو و تسلیم ہو، لہذا اس کو فارغ کر دینا اور فارغ کر کے مشتری کے سپرد کر دینا یہ بائع کی ذمہ داری ہے. کما اذا کان فیہ متاع، یہ ایسا ہے جیسے کسی کوئی گھر کسی نے بیچ دیا اور اس گھر کے اندر بیچنے والے کا سامان پڑا ہو، تو سامان اٹھا کے گھر کو خالی کر کے مشتری کے حوالے کر دینا اس کی ذمہ داری ہے. وقال الشافعی یترک حتی یظہر صلاح الثمر ویستحصد الزرع. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھل چھوڑ دیے جائیں گے درختوں کے اوپر، حتی یظہر صلاح الثمر، یہاں تک کہ پھلوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائیں، اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ قابل انتفاع بن سکے، یعنی وہ اس بات کی قابل ہو جائے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اتنے مدت تک ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اتنے مدت تک ان کو درختوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْعُ، اور کھیتی کو اتنے مدت تک چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کاٹنے کے قابل ہو جائے، کاٹنے کے قابل ہو جائے. لأن الواجب انما هو التسلیم المعتاد. امام شافعی کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی مدت تک پھلوں کو بھی درختوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا اور کھیتی کو کھیت کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ یہاں تک کہ وہ قابل انتفاع ہونے لگ جائے، استفادہ کے قابل ہونے لگ جائے، ٹھیک ہے. وجہ الواجب انما هو التسلیم المعتاد، اس لیے کہ بائع کے اوپر جو سپردگی لازم ہے نا، تو اس چیز کی سپردگی لازم ہے جو معتاد، جس کی عادت ہو. تو پھلوں میں جو سپردگی ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے کہ وہ جب قابل انتفاع ہو. کیا ہو؟ قابل انتفاع ہو. اس طرح کھیتی کا مسئلہ ہے کہ جب کاٹنے کے قابل ہو جائے تو پھر بائع اس کو کاٹ کر اپنے لیے رکھ دے گا، لیکن اگر وہ کاٹنے کے قابل ہی نہیں تو کاٹ کر کیا کرے گا؟ اس کا ضائع ہو جائے گا. ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے وقت تک پھل درختوں پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ اس کے اندر بد و صلاح ہو جائیں، یعنی قابل انتفاع ہو جائیں، اور کھیتی کھیت کے اوپر اس وقت تک رہے گی کہ جب وہ کھیتی قابل استعمال ہونے لگ جائے، ٹھیک ہے. وفی العادہ الا یقطع کذلک، عادت یہی ہے کہ اس طرح تمام قسم کے فصل نہیں کاٹی جاتی، بغیر پکے ہوئے پھل نہیں کاٹے جاتے، عادت یہی ہے. لہذا یہاں پر بھی ہم بائع کو اس ناتمام فصل پر اور اس ناتمام غیر پکے ہوئے پھلوں کے کاٹنے پر اس کو مجبور نہیں کریں گے. وَصَارَ كَمَا اِذَا انقضت مدت الإجارة وفي الارض زرع. امام شافعی فرماتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اجارے کی مدت ختم ہو گئی اور زمین کے اندر اب تک کھیت لگی ہوئی ہو، فصل پکی نہ ہو، تو مدت اجارہ کو بڑھایا جاتا ہے اور فصل رہنے دی جاتی ہے، کاٹی نہیں جاتی. تو یہاں پر بھی فصل رہنے دی جائے گی، کاٹی نہیں جائے گی. قلنا، ہم کہتے ہیں ہونا کا تسلیم واجب ایزا حتی یترک باجر. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو قیاسی مسئلہ ذکر کیا ہے، قیاسی مسئلہ بھی درست نہیں. ایک شخص نے کھیت لے لیا 6 مہینوں کے لیے
اور اس کے اندر اجرت پر لے لیا تھا، کرائے پر لے لیا تھا، اس کے اندر اس نے کھیتی باڑی کر دی. اب 6 مہینے تو پورے ہو گئے، لیکن اس نے جو فصل بوئی تھی نا، اب وہ ابھی نکل نہیں آئی یا وہ کاٹنے کے قابل نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کو کاٹنے کا حکم نہیں دیں گے کہ بھئی آپ نے 6 مہینوں کے لیے زمین کرائے پر لے لی تھی، 6 مہینے پورے ہو گئے، اب اپنی فصل کاٹو، پک گئی ہے نہیں پکی ہے، جیسے بھی ہے بس کاٹو لے جاؤ. نہیں، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ مدت اجارہ کو بڑھائیں گے، مدت اجارہ کو بڑھائیں گے، اور باقاعدہ اس کی جتنی مدت بڑھائی ہے اتنے مدت کے بقدر اجرت بھی بڑھا دی جائے گی. اتنے مدت کے بقدر اجرت بھی، 1 مہینہ آپ بڑھا رہے ہیں تو 1 مہینہ کی اضافے کی اجرت دینی ہوگی. 2 مہینے بڑھا رہے، 3 مہینے بڑھا، جتنی مدت آپ بڑھا رہے ہیں اتنے کی اجرت دینی پڑے گی. حتیٰ یترکوا بأجر، یہاں تک کہ اجرت دے کر پھر چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ نہیں. وتسلیم العوض کتسلیم المعوض، کسی چیز کے بدلے میں اس کا عوض دینا ایسا ہے جیسے کہ آپ وہ چیز دے رہے ہو. آپ نے گلاس توڑ دیا تو اب اس کے بدلے میں آپ پیسے دے رہے ہو، تو یہ پیسے دینا ایسا ہے جیسے کہ آپ گلاس دے رہے ہو. اس طرح یہ جو کھیتی زمین پر رہنے دے دی گئی اجرت کی صورت میں، اس کے بدلے میں اجرت دی جا رہی ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے زمین اس کو دے دی ہو، جیسے کہ تم نے زمین اس کو واپس کر دی ہو. ولا فرق بین ما اذا كان الثمر بحال له قیمت او لم يكن في الصحیح، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہے. بائع سے کہا جائے گا کاٹو، بائع سے کہا جائے گا کاٹو، اور کاٹ کر کے مبی صاف ستھری کر کے مشتری کے حوالے کر دو. اس بارے میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ پھل یا کھیتی اس حال پر ہو کہ اس کی قیمت ہو، او لم یکن، یا اس کی قیمت نہ ہو. یعنی یہ کھیتی جو آپ نے لگائی ہے اور اب زمین بیچ دی تو کھیتی کو کاٹنا پڑے گا، چاہے یہ کھیتی اس قابل ہے کہ اس کو آپ بیچیں، استعمال کریں، یا اس قابل نہیں ہے. دونوں صورتوں میں کاٹنا لازم ہے. پھر صحیح قول کے مطابق وَيَكُونَ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ، اور دونوں صورتوں میں یہ جو کھیتی لگی ہوئی ہے، فصل لگی ہوئی ہے، اور اس طرح درختوں کے اوپر جو وہ پھل لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ قابل انتفاع ہے، چاہے اس کی قیمت ہے یا نہیں، دونوں صورتوں میں بائع کے ہوں گے، دونوں صورتوں میں بائع کے ہوں گے. لأن بيعه يجوز في أصح الروایتین على ما نبین، اس لیے کہ ان دونوں کی بیع درست ہے، جائز ہے، صحیح روایتوں میں سے صحیح تر قول کے مطابق، روایتوں میں سے صحیح تر قول کے مطابق اس فصل کو بیچنا بھی درست ہے جو قابل انتفاع ابھی تک نہ ہو، بے قیمت ہو، اور اس فصل کو بیچنا بھی درست ہے جو قابل انتفاع. جب دونوں صورتوں میں اس کی بیع درست ہے تو جو چیز اکیلی بیچی جا سکتی ہو نا، جو چیز اکیلی بیچی جا سکتی ہو وہ مبی کا حصہ نہیں بنتی، وہ مبی کا حصہ نہیں بنتی. فلا يدخل في بيع الشجر من غیر ذکر، لہذا درختوں کی بیع کے اندر بغیر ذکر کیے یہ پھل داخل نہیں ہوں گے. اما اذا بيعت الارض وقد بدر فيها صاحبها ولم ينبت بعد، ایک شخص نے زمین بیچی اور زمین ایسی تھی کہ جس میں ابھی اس نے کوئی چیز بولی تھی، ابھی گندم اس نے بوئی تھی، لیکن اب گندم اگی نہیں ہے، مطلب ابھی خوشے نکل نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے کچھ بھی نہیں نکل آیا، دانے کی دانے زمین کے اندر پڑے ہوئے، دانے کی دانے زمین کے اندر پڑے ہوئے. لم يدخل فیہ، تو ان دانوں کی بیع کھیت کی بیع میں داخل نہیں ہوگی، مطلب یہ دانے بیع کا حصہ نہیں ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ زمین کھیت میں آپ پر بیچ رہا ہوں، میں نے تو اس کے اندر 10 من گندم بھی بوئی ہے جو ابھی تک اگی نہیں ہے، لہذا وہ 10 من گندم کے پیسے بھی آپ دے دیں، یہ درست نہیں، ٹھیک ہے. بلکہ یہ گندم کے یہ دانے
اگرچہ کھیت میں پڑے ہوئے ہیں یہ بائع کے ہوں گے. لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ، اس لیے کہ وہ امانت ہے کالمتاع دیگر سامان کی طرح. جس طرح سامان کسی کے بعد بطور امانت کے رکھا جا سکتا ہے، اس طرح گویا کہ اس نے یہ دانے اس زمین کے اندر بطور امانت کے رکھ دی ہیں. وَلَوْ نَبَتَ وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قِيمَةٌ، اگر اگ آئے دانے چھوٹے چھوٹے سر اس کے نکل آ گئے، خوشیں نکل آ گئی چھوٹے چھوٹے، لیکن اتنے چھوٹے کہ وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قِيمَةٌ، اب اس کی قیمت نہیں بنی. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے سر اس کے نکل آئے، سرے نکل آئے کہ وہ قابل انتفاع بھی نہیں ہے، کوئی اس کو لینے والا بھی نہیں ہے، مارکیٹ میں سے کوئی قیمت بھی نہیں ہے. تو فقط قیل، تو اب اس قسم کی اگی ہوئی یہ فصل یہ بے میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایک قول یہ کہ لا يدخل فی، بے میں داخل نہیں ہوگی. وقت قیل يدخل فی، اور ایک قول یہ ہے کہ داخل ہوگی. وَكَأَنَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَن يَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِرُ، گویا کہ اس مسئلے کی بنا ہے اس کے بیع کے جواز اور عدم جواز پر قبل ان يناله المشافر والمناجر، اس سے پہلے کہ وہ مشافر پر آئے اور مناجل پر آئے. کیا مطلب؟ مشافر یہ شفرتن کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں. اونٹ جب کوئی چیز چرتا ہے نا تو اونٹوں سے چرتا ہے. تو اگر یہ گندم یا یہ فصل اتنی اگی ہوئی ہے نا، ایک جانور منہ لگا کر اس کو کاٹ کر کے کھا سکتا ہے، منہ لگا کر کاٹ کر اس کو کھا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل انتفاع ہے. اگر انسانوں کے کام نہیں آ رہا تو جانوروں کے کام آ رہا ہے. مناجل یہ منجل کی جمع، اور یہ کہتے ہیں درانتی کو کے ذریعے سے کاٹے جا سکتے. اتنے جو ہے نا خوشے نکل آئے ہیں، سرے نکل آئے ہیں کھیت کے کہ آپ اس کو پکڑ کر کے کاٹ سکتے ہیں. تو یہ قابل انتفاع ہے، قابل انتفاع. تو اب اس قسم کے اگر ہونٹ پر بھی نہیں آ رہے اور درانتی کے نیچے اس قابل بھی نہیں کہ آپ درانتی کے ذریعے سے ان کو کاٹیں، تو اس قسم کے کہتی کہ بے جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں، بعض اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ جو لوگ جائز نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں مبیع کا حصہ ہے، اور جو جائز سمجھتے ہیں وہ کہیں گے کہ مبیع کا حصہ نہیں. وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ، کھیتی اور پھل مبیع کے حقوق اور مرافق ذکر کرنے کی وجہ سے مبیع میں شامل نہیں ہوں گے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ باغ بیچتا ہوں اس کے تمام حقوق اور تمام مرافق کے ساتھ، یا یہ کھیت بیچتا ہوں اس کے تمام حقوق اور تمام مرافق کے ساتھ، تو پھل بھی داخل نہیں ہوں گے اور کھیتی بھی داخل نہیں ہوگی، فصل بھی داخل نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ فصل اور پھل یہ درختوں کے حقوق میں سے نہیں ہے اور درختوں کے مرافق میں سے بھی نہیں ہے. اس طرح کھیت کے مرافق اور حقوق میں سے نہیں ہے. لہذا یہ بے کے اندر مرافق اور حقوق ذکر کرنے کے باوجود بھی داخل نہیں ہوں گے، مرافق اور حقوق ذکر کرنے کے باوجود بھی داخل نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں یہ کھیت لیتا ہوں اس کے تمام حقوق کے ساتھ، تو پھر بھی پھل بھی داخل نہیں اور کھیتی بھی داخل نہیں، فصل بھی داخل نہیں. یا کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے تمام مرافق کے ساتھ اس کو لیتا ہوں، تب بھی داخل نہیں ہوں گے، تب بھی داخل نہیں ہوں گے. لأنهما ليس منهما، اس لیے کہ یہ دونوں پھل اور فصل یہ مرافق اور حقوق میں سے ہے ہی نہیں، مرافق اور حقوق میں سے ہے ہی نہیں، تو داخل کیسے ہوں گے؟ وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَ فِيهِ لِمَا قُلْنَا. اگر یہ کہا کہ یہ قید میں لیتا ہوں بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ، جو بھی کم چیزیں جو زیادہ چیزیں اس کے اندر ہے ان تمام کے ساتھ میں اس کو لیتا ہوں. فِيهَا وَمِنْهَا من حقوقها، اس کے اندر جو کچھ ہے اور ان میں سے جو چیزیں ہیں حقوق میں سے،
او قال من مرافقها یا حقوق کی جگہ پر مرافق کا لفظ استعمال کیا لم يدخل فيه لما قلنا پھر بھی داخل نہیں ہوں گے، پھر بھی داخل نہیں ہوں گے. وَإِن لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دوسری صورت ذکر کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس قید کو لیتا ہوں بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا آگے من حقوق اور من مرافق کا ذکر نہیں کیا تو دخلا فیہ اس صورت میں فصل بھی داخل ہوگی بے کے اندر اور پھل بھی داخل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ جو بھی اس قید کے اندر ہے میں وہ لیتا ہوں، تو قید کے اندر تو فصل بھی، جو بھی اس درخت کے اوپر ہے، جو بھی اس درخت کے ساتھ ہے اس کو بھی میں لیتا ہوں. تو درخت کے ساتھ کیا ہے؟ پھل بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن آگے جب حقوق کا لفظ ذکر کرے گا، مرافق کا ذکر کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخت کے حقوق کو لینا چاہتا ہے، مرافق کو لینا چاہتا ہے، اور پھل اور فصل یہ درخت اور کھیت کے مرافق یا حقوق میں سے نہیں، داخل نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ جب حقوق کا لفظ ذکر کرے، مرافق کا لفظ ذکر کرے تو داخل نہیں ہوں گے. لیکن جب بکل قلیل و کثیر کہہ دے، آگے مرافق اور حقوق کا ذکر نہ کرے تو پھر داخل ہوں گے، تو پھر داخل ہوں گے. اما الثمر المجزوز والزرع المحصود لا يدخل الا بالتصریح به لانه بمنزلة المتاع. ہاں جو کاٹے ہوئے پل ہے اور اس طرح جو کاٹی ہوئی فصل ہے لا يدخل وہ تو بالاتفاق داخل نہیں ہوں گے الا بالتصریح به البتہ اگر صراحت کر دی جائے بھائی یہ کھیت میں بیچ رہا ہوں، اس کے اندر کٹی ہوئی فصل بھی پڑی ہوئی ہے، یہ فصل بھی ساتھ بیچتا ہوں، اس کی وضاحت ہو جائے. یا خریدار کہے کہ بھائی یہ کھیت اور یہ فصل جو کٹی ہوئی اس کے اندر پڑی ہے یہ بھی لیتا ہوں، اس کی صراحت ہو جائے تو پھر درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. یعنی بمنزلۃ المتاع یہ ایسا ہے جیسے کہ سامان. آپ دکان لے رہے، دکان کے اندر الماریاں رکھی ہوئی، شوکیس وغیرہ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی شوکیس الماریوں سمیت لیتا ہوں تو دکان کے اندر یہ چیزیں بے میں شامل ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ اس بات کی وضاحت نہیں کرتے تو پھر الماریاں، شوکیس وغیرہ چیزیں دکان کے بے کے اندر شامل نہیں ہوتی. قال ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها وقد بدا جاز البيع. جس نے پل بیچے لم يبدو صلاحها ابھی تک اس کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی. بدا یبدو کا مطلب ظاہر ہوگا. لم يبدو صلاحها کا مطلب یہ کہ وہ قابل انتفاع نہ ہو، یعنی اس کی اندر کوئی صلاحیت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہو. او قد بدا یا اس کے اندر صلاحیت ظاہر ہو گئی ہو، یعنی قابل انتفاع بن گئی. جاز البیع دونوں صورتوں میں بیع درست ہے. لأنه مال متقوم اس لیے کہ وہ مال متقوم ہے. اما لکونی منتفع به فی الحال یا تو اس لیے کہ فی الحال اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر بدا صلاح ہوئے مطلب قابل انتفاع فی الحال ہے تو منتفع به ہے فی الحال. او فی الثانی یا فی الزمان الثانی یا فی الحال قابل انتفاع تو نہیں ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ قابل انتفاع بن جائے، اس وجہ سے درست. وقت کی لا يجوز قبل ان يبدو صلاح ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ جب تک قابل انتفاع نہ ہو جائے تب تک اس کے بیچنا جائز نہیں ہے. والاول واصح لیکن پہلا قول درست اور صحیح ہے. وعلى المشتری قطعها فی الحال مشتری پر لازم ہوگا کہ فی الحال کاٹ کر لے جائیں، فی الحال کاٹ کر لے جائیں. تفریغا لملک البائع بائع کی ملکیت کو فارغ کرنے کے لیے. میں نے پل لے لیے، درخت پر لگے ہوئے پل لے لیے، تو اب درخت کس کا ہے؟ بائع کا ہے. اپنے پل کاٹ کر کے مجھے لے جانا چاہیے تاکہ میری ملکیت سے بائع کی ملکیت فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے. وہذا اذا اشتراها مطلقا یہ اس صورت میں ہے کہ جب مطلق خریدے، او بشرط القطع یا کاٹنے کی شرط کے ساتھ خریدے. دیکھیں درختوں کے اوپر لگے ہوئے جو پل ہوں گے آپ اس کو خرید رہے ہیں، اس کی خریدنے کی کئی صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر نہ کریں، آپ کہیں کہ بھئی یہ جو درخت پر پل لگے ہوئے یہ میں خریدتا ہوں، بس آگے خریدنے کے بعد یہ درخت کے اوپر لگے رہیں گے یا میں اس کو کاٹ کر لے جاؤں گا، اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کو کہتے ہیں مطلق، بیع مطلق ہے. ایسی صورت میں کاٹنا پڑے گا اور بے درست ہوگی. دوسری صورت یہ ہے
کہ میں یہ کہوں کہ یہ پھل میں آپ سے خریدتا ہوں جو درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور شرط لگا دوں کہ میں اس کو کاٹ کر لے جاؤں گا، یا بایا مجھے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ خرید رہے ہیں لیکن فوراً کاٹ کر لے جانا پڑے گا، اور میں شرط منظور کر لوں، اس صورت میں تو بے درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تیسری صورت وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اگر یہ شرط رکھی کہ بھائی میں نے تو پھل خرید لیے لیکن ابھی تک یہ پکے ہوئے تو نہیں ہے، میرے کسی کام کے نہیں ہیں، لہذا جب تک پکیں گے نہیں تب تک اس درخت کے اوپر رہیں گے، درخت کے اوپر رہیں گے، فَسَدَ الْبَيْعُ، تو بے فاسد ہوگی، بے پھر درست نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ شرط لا يقتضي العقد، اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتی، وہ شغل ملک الغیر، اس لیے کہ اس میں غیر کی ملکیت کو مشغول کرنا لازم آتا ہے بغیر کسی عوض کے، او صفقۃ فی صفقۃ، یا یہ صفقہ در صفقہ ہے، ایک عقد کے اندر دوسرے عقد کو داخل کرنا ہے، ایک عقد کے اندر دوسرے عقد کو داخل کرنا ہے، وہ دوسرا عقد وہ اعارۃ او اجارۃ فی بیع، وہ دوسرا عقد یا تو اعارے کا عقد ہے یا اجارے کا عقد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شرط لگائی کہ درخت کے اوپر رہیں گے، تو بھائی میں بائیں کی ملکیت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں بغیر کے، ٹھیک ہے، اور یہ اس قسم کی شرط لگانا ہے کہ آپ کی ملکیت پر یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں لیکن آپ کے گودام کے اندر پڑی رہے گی جب تک یہ بکے گی نہیں، تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہے۔ آپ مطلق بے کریں، مطلق بے کر لینے کے بعد بھائی میں نے یہ تو آپ سے خرید لیا، بس بات ختم، او ہو یار میرے پاس تو جگہ نہیں ہے اس کے رکھنے کے لیے، اگر آپ مجھے کچھ دنوں کی اجازت دے دیں گے یہاں پر پڑی رہے گی، تو اگر وہ سامنے والا دیتا ہے تو پھر ٹھیک اجازت، لیکن اس اجازت کو اس شرط کو عقد کا حصہ بنا کر کرے تو پھر درست نہیں، تو پھر درست نہیں۔ یہاں صفقہ در صفقہ آ رہا ہے، کیسے؟ صفقہ در صفقہ اعارۃ یا اجارۃ، اعارہ کیسے؟ اگر بلا عوض رکھوا دے کہ بھائی میرے یہ پھل میں نے آپ سے خرید لی ہے آپ سے، لیکن یہ آپ کے درخت پر رہیں گے جب تک پک نہ جائے، اور اس کا میں کوئی عوض نہیں دوں گا، کوئی عوض اجرت نہیں دوں گا، تو یہ اعارہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ بھائی یہ تو میں نے آپ سے خرید لیے یا خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ یہ اس کے اوپر رہیں گے، اور میں اس کو کرایہ دوں گا، آپ کو کیا کروں گا؟ کرایہ دوں گا، تو یہ عقد بے کے اندر عقد اجارہ داخل ہوا، تو صفقہ در صفقہ ہوا، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ وقضا بیع زرع بشرط ترک، اسی طرح اگر کیتی خریدی، فصل خریدی اور اس میں بھی یہ شرط رکھی کہ وہ کیتی قید کے اندر رہے گی جس طرح یہ، تو یہ بھی درست نہیں ہے، لما قلنا۔ وقضا اذا تناهى عزمها عند ابي حنیفہ و ابی یوسف، بھائی دیکھیں پھلوں کی جو بے ہوتی ہے اس کے تین، ظہور ہوا، تناہی عزم ہوا، ادراک ہوا۔ ظہور کا مطلب وہ قابل انتفاع ہونے لگ جائے، تناہی عزم ہوا کا مطلب یہ ہے، تناہی عزم ہوا کہ اس کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، پھلوں کے اندر کوئی نہ کوئی تو ہڈی ہوتی ہے نا، وہ پک جائے تو کہتے ہیں تناہی عزم ہوا، تناہی عزم ہوا یعنی اس کی ہڈی پک گئی۔ یہ آم ہے، آم کا دانہ، اب شروع میں بالکل تھوڑا سا آم کاٹے، اس کے اندر کیا ہے، ہڈی گویا ہوتی نہیں ہے، تھوڑا وقت گزر جائے تو تھوڑا سا اس کے اندر ہڈی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر آپ دانہ کاٹتے ہیں تو وہ ہڈی بھی بیچ میں کٹ جاتی ہے، کچا ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہڈی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کاٹنے سے کٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو پھر توڑنا پڑتا ہے کس چیز کے ذریعے سے، ورنہ نہیں کٹتا۔ تو جب اس قدر مقدار تک پہنچے کہ اب وہ ہڈی کٹنے والی نہیں ہے تو یہ تناہا عزمہ کی حیثیت ہے، اور ادراک کا مطلب یہ کہ آپ اس کو نکال کر کے لے جائیں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وقضا اذا تناہا عزمها عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، میوے کی ہڈیاں پک گئی ہو اور انتہا تک پہنچ گئی ہو، پھر بھی درختوں پر اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ کاٹ کر لے کر لے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے پھل پک گئے ہیں، اب اگر یہ درخت کے اوپر لگے ہوئے بھی ہو تو درخت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بھائی جب تک پھل کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے ہوتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں درخت کی طاقت سے،
درخت کی قوت سے، ورنہ اگر پھل لگ جائیں اور نیچے سے درخت بھی سوکھنا شروع ہو جائے تو پھل پک جائیں گے؟ نہیں پکتے۔ تو پھل جو پکتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں یہ درخت کی قوت سے بنتے ہیں۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب کسی پھل کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر درخت کا اس کے ساتھ صرف جوڑ کا تعلق تو ہوتا ہے، لیکن قوت فراہم کرنے کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ سمجھ گئے؟ ایسے اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں پک جائے تو پھر درخت پر رہنے کی شرط بھی قرار دے دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی کاٹنے پڑیں گے۔ وَاسْتَحْسَنَهُ محمد للعادہ، لیکن امام محمد رحمہ اللہ عادت کی بنا پر اس کو مستحسن سمجھتے ہیں کہ اب ان کو رہنے دیا جائے، کیونکہ عادت یہی ہے کہ اس قسم کی کھیتی کاٹی نہیں جاتی، اس قسم کے پھل فوراً اتارے نہیں جاتے، بخلاف ما اذا لم يتناهى عظمها، بخلاف اس صورت کے کہ ہڈیاں ابھی تک پکی نہ ہو، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، اس لیے کہ اس کے اندر جزء معدوم کی شرط رکھی گئی، وهو الذي يزيد بمعنى من الارض بشجره، وہ جزء معدوم کیا ہے؟ وہ جزء معدوم یہ ہے کہ اب درخت کے اوپر اس کو رہنے دیا اور اس درخت کی طاقت کے ذریعے سے یہ پھل بڑھیں گے نا، جز کے اندر اضافہ ہوگا نا۔ ابھی دانہ اتنا سا ہے، درخت کے اوپر آپ نے رہنے دیا، اتنا سا ہو گیا تو بڑا ہو گیا نا، تو اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ تو جس وقت آپ عقد کر رہے تھے اس وقت یہ اضافہ عقد کا حصہ نہیں تھا، اس وقت یہ اضافہ معدوم تھا، اب یہ بڑھ گیا، اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے، بے کے اندر غیر مبی داخل ہو گئی۔ وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ، اگر خرید لیا اور خرید لینے کے بعد کیا کر دیا؟ بائع سے اجازت لے لی کہ بھائی یار یہ تو میں نے آپ سے خرید لیا، ابھی تو مجھے کاٹنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یار میں کاٹوں میرے لیے نقصان کا باعث بن جائے، اگر آپ اجازت دے دیں تو 10-15 دنوں کے لیے یہ رہیں، اور اس کے بعد پھر بائع اجازت دے دیتا ہے اور یہ اجازت کے پیش نظر اس کو رکھنے دیتا ہے، رہنے دیتا ہے، اور اس وجہ سے وہ پک جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں مہنگے داموں بکتا ہے، تو جتنے بھی منافع یہ کمائے گا اس کے لیے حلال ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةِ مَعْذُورَةٍ، لیکن اگر بائع کی اجازت کے بغیر، بھائی میں نے زمین میں نے پھل خرید لیے، یا ایک بدمعاش نے ایک غریب آدمی سے پھل خرید لیے درختوں کے اوپر لگے ہوئے، اور پھر بائع سے کہا بھائی میں نہیں اتاروں گا جب تک یہ پک نہ جائے، بدمعاشیت دکھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں نہیں اتارے اور مالک نے اجازت بھی نہیں دی اور وہ پک گئے، اس نے بیچ دیے، جتنا بھی منافع آیا تصدق بما زاد فی ذاتہ، اس مدت کے اندر ان پلوں کے اندر جتنا اضافہ ہوا تھا اور اس وجہ سے اضافی پیسے مل گئے وہ سارے کے سارے صدقہ کرنا پڑیں گے، کیوں؟ لحصولی بجہت معذورۃ، اس لیے کہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا۔ وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَا عَظْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادہ، اگر ہڈیاں پک جانے کے بعد چھوڑے رکھے اگرچہ مالک کی اجازت کے بغیر، لم يتصدق بشيء، یا اضافہ صدقہ نہیں کرے گا، لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادہ، اس لیے کہ اس کے اندر اب حالت کے اندر تبدیلی آئی ہے لیکن اضافہ نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ دانے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب خاص مقدار تک پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بڑھتے نہیں، پھر وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پک جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پکنا الگ چیز ہے، بڑھنا الگ چیز ہے۔ بڑھنے والی صورت پائی جائے تو اضافے کا صدقہ کرنا پڑے گا، بڑھنے والی صورت نہ پائی جائے بلکہ پکنا پایا جائے۔ بھائی آم کا دانہ پورا جتنا بڑا ہونا تھا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے اندر زردی پیدا ہونی ہے، اب اس کے اندر پکنا پیدا ہونا ہے۔ اب اگر دانہ اتنی مدت تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے بعد بڑھنے والا نہیں ہے، آپ نے زمین درختوں کے اوپر اس کو رکھا، بڑھنے کے بجائے وہ زرد ہو گیا، پکنے کی طرف آ گیا اور اس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی، تو قیمت کو صدقہ نہیں کیا جائے گا، صدقہ